کیا مردے ہر جمعرات کو اپنے گھر آتے ہیں یا صرف شب برات میں اپنے گھر آتے ہیں؟ دیکھو، جو مرحومین ہوتے ہیں یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، ان کی روح کے تعلق سے حدیث پاک میں اور قرآن میں جو آتا ہے اس کا میں مفہوم آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں رہتی کہاں ہیں۔ یہ میں بہت بار تفصیل سے سمجھا چکا ہوں اس مسئلے کو، شارٹ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں، اچھی یا بری۔ تو اچھے لوگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ تو علیجین میں رہتی ہیں، گناہ گاروں کی جو روح ہوتی ہے وہ سجین میں رہتی ہے۔ علیجین ایک اچھی جگہ ہے، سجین ایک قید خانے کا نام ہے۔ تو جو اچھی روحیں اچھی جگہ رہتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر بین نہیں ہوتا کہ تم دنیا میں اب جا نہیں سکتے، یا تمہارے اوپر یہ پابندی، یعنی کہ پابندی جیسا نام ان کے اوپر کوئی فٹ نہیں کیا جاتا ہے، کوئی پابندی ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو چونکہ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، تو وہ دنیا اس کے لیے قید خانہ تھی۔ اب عالم برزخ ہو یا عالم قیامت یا عالم جنت، یہ کوئی عالم ہو وہ اس کے لیے قید خانہ نہیں ہے، وہ آزادانہ زندگی ہے۔ تو بس اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہوتی ہے نیک بندے کے اوپر کہ تم نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں، کوئی قید نہیں، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے رہے۔ لیکن وہ نیک بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ عیش کی زندگی میں ہوتا ہے، برزخی زندگی میں بہترین جنت کے نظارے بھی کر رہا ہوتا ہے بعض اور جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے قبر میں ہی، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے، وہ عیش اور چین اور سکون کی نیند سوتا ہے قبر کے اندر۔ تو اسے یہ ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں جائیں، یا دنیا سے بظاہر تو اس کا تعلق ختم ہی ہو چکا ہے، جب اس کے اعمال کا تعلق ختم ہو چکا ہے، سوائے ان اعمال کے جو صدقہ جاریہ اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، باقی نہ اسے نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو جو اس نے دنیا میں کیا تھا، اب وہ اس کی جو آرام اور راحت اور فیسلٹیز ہیں وہ ان کو بہترین اسی عیش اور کی زندگی میں اب رہ رہا ہے، وہ عیش کی زندگی قبر میں برزخی زندگی میں گزار رہا ہے۔ تو وہ نیک بندہ دنیا کے اندر آنا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے، وہ جو مجرم دنیا کے اندر دنیا کی قید خانے سے باہر نہیں آ سکتا، دنیا کی جیل سے نہیں نکل سکتا، وہ فرشتوں کی کسٹڈی سے، فرشتوں کی جیل سے باہر آ سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کا جواب ہوگا نہیں آ سکتا ہے۔ جو فرشتوں کی کسٹڈی میں ہو، اس کو یہ اتھارٹیز بالکل نہیں ہوتی ہیں کہ تم جاؤ اور عیش کرو، یا اپنے گھر والوں سے جا کر روبرو بات کر سکو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گناہگار کی روحیں تو خطرناک قید میں ہوتی ہیں، ان کا نکلنا ہی امپاسبل ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتی، وہ تو فرشتوں کی کسٹڈی میں۔ ہاں، نیک بندے کی روحیں جبکہ آزاد ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے اندر آنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ ہاں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین ہماری طرف سے ان کو تسلی مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کو خوش کر دیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کو کہ ہم عذاب میں تخفیف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشن دیے ہیں۔ ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، ہم مسجد اور مدرسوں میں پیسہ دے سکتے ہیں، ہم غریبوں میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے ہم اپنے مرحومین کے نام اگر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نام سے خرچ کر دیں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، تو یہ کرنا آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا، اور آپ سے زیادہ اس مرحوم کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، یا اس کو اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مرحومین کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، صدقہ جاریہ کرنا، تو آپ اپنے علاقوں میں بھی غریبوں میں خرچ کر سکتے ہیں، مدرسے مسجدوں میں دے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ بھی مل کر اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ کو لاسٹ میں وہ ویڈیو مل جائے گا، آپ چاہیں مدرسے یا غریبوں کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی آپ اس سوسائٹی میں دے کر ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے،
اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔